21 دفعہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر حضرت عمر فاروق کی رائے کی موافقت فرمائی. 21 مرتبہ ایسا ہوا کہ جو حضرت عمر نے جو بات کہی تھی وہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی پر وہی فرمائی. یعنی 21 دفعہ آپ کی موافقت میں اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی ہے اپنے نبی پر. یہ مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر ہمیشہ سچ بولا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان پر، حضرت عمر کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری فرما دیا ہے. آپ سے میں نے جمعہ کے دن عرض کیا تھا کہ عمر وہ شخصیت ہیں کہ جن کا ذکر صرف اس مذہب کے اندر نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی آپ نے پادری سے سوال کیا تھا، اے پادری یہ بتاؤ کیا مسلمانوں کے بارے میں، مسلمانوں کے تعلق سے تمہاری کتابوں میں کوئی چیز موجود ہے؟ تو کہا ہاں بالکل موجود ہے. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ اے پادری یہ بتا میرے تعلق سے تمہیں کیا پایا؟ تو پادری کہتا ہے قرن من حدید، آپ لوہے کی سینگ ہیں. حضرت عمر نے کہا کیا مطلب لوہے کی سینگ؟ تو حضرت عمر سے مختصر سنیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کیا مطلب ہے اس کا تو کہا حکیم شدید، امیر شدید، اس طرح کے الفاظ اس نے استعمال فرمائے. یعنی اسلام کے احکام کو سختی سے نافذ کرنے والے. اور ابھی آپ کو سختی میں ملاحظہ کریں گے اس لیے میں نے دوبارہ اس بات کو نقل کیا کہ کیا اسلام کے احکام کو سختی سے نافذ کرنے والے کا نام عمر بن خطاب ہے. اور یہ کون بتا رہا ہے؟ پادری بتا رہا ہے جس کا مذہب ہم سب کے مذہب کے آنے سے پہلے ہے. وہ اپنی کتاب میں بتا رہا ہے کہ آپ کے تعلق سے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو وہ عمر کا مقام یہ ہے کہ آپ سنتے ہیں اذان یہ کب سے شروع ہوئی؟ یہ جو ایک آدمی اعلان کرتا ہے اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہے، یہ کس کے مشورے سے ہوا؟ لوگ کہنے لگے جب نماز فرض ہوئی صحابہ کرام سے مشورہ ہوا، صحابہ کرام نے مختلف مشورے دیے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس وقت کچھ چیزیں نقارہ وغیرہ بجایا جائے. کچھ لوگوں نے اور دوسرے مشورے دیے کہ آگ لگا دی جائے تاکہ آگ دیکھ کر کے لوگ سمجھ جائیں کہ نماز کا وقت ہو گیا. اس طریقے سے مختلف مشورے آئے. حضرت عمر فاروق نے عرض کیا حضور کی بارگاہ میں اے اللہ کے رسول ایک شخص کو مقرر کر دیا جائے کہ وہ نماز کے لیے اعلان کرے. حضور نے اس مشورے کو قبول فرمایا اور آج بھی وہی طریقہ رائج ہے. محترم حضرات آپ جانتے ہیں اسلامی مہینہ شروع ہو چکا ہے. اسلامی سال نیا سال آیا 1445 آیا. آپ کو پتہ ہے تاریخ کہ یہ اسلامی سال کا کریٹر کون ہے؟ اسلامی سال کو بنانے والا کون ہے؟ یہ کب یہ ہجری کی بنیاد، ہجری سال کی بنیاد، ہجری سن کی بنیاد کس نے رکھی؟ مہینوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے حضور کے زمانے میں، جیسے شہر رمضان، پھر اشہر حرم کا ذکر ہے، 4 مہینوں کا ذکر ہے. لیکن یہ جو ہجری سال ہے اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ اسلامی مہینہ یا اسلامی سال جو آپ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں آپ کہ آج 1445واں سال چل رہا ہے، یہ اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ قربان جائے حضرت عمر کا زمانہ ہے. لوگوں نے عرض کیا کہ عیسائیوں کے پاس ان کا اپنا سال ہے، دوسرے مجوسیوں کے پاس ان کا اپنا الگ سال ہے، ہم مسلمانوں کے پاس بھی تو اپنا سال ہونا چاہیے. اب سب لوگوں نے جب یہ مشورہ دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس مشورے کو قبول کیا. اب اختلاف ہوا کہ کس مہینے سے اسلامی سال کو شروع کیا جائے. تو اب بہت سارے صحابہ نے کئی مہینوں کو چوز کیا، یعنی مختلف مہینوں کو جو ہے وہ پسند کیا. لیکن بہت سارے حضرات اور افراد اور صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ محرم الحرام چونکہ یہ پہلے سے بہت معتبر مانا جاتا ہے اور اسی دن کے حوالے سے حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت قائم ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا، محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، یہ ساری چیزیں. تو اب اس بنیاد پر کہا گیا کہ اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ شمار کیا جائے وہ محرم الحرام سے. لیکن اب یہ سوال ہوا کہ اس کی شروعات کہاں سے ہو؟ یہ کب مقرر کیا جائے؟ حضور کے زمانے میں نہیں ہے. حضور کے زمانے میں اسلامی سال کا وجود نہیں ہے. کب اس کا وجود ہو رہا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کی خلافت میں، زمانہ خلافت میں، دور خلافت میں. اور معاملہ یہ ہے کہ اس کو اب کہاں سے اسٹارٹ کیا جائے؟ تو اب جو ہے سب کے اتفاق رائے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سے ہم سب کے پیارے آقا نے مکہ سے ہجرت فرمائی ہے مدینہ کی طرف، تو جس سال ہجرت فرمائی یعنی 53 سال کی عمر میں، اس کے بعد یعنی وہی جو سال ہے وہ پہلا سال اسلامی سال کا مانا جائے گا. اور اس کے بعد سے لے کر کے آج تک جو 1445 سالواں چل رہا ہے، یہ وہی مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے آج سے 1445 سال ہو گئے، یعنی مکہ سے مدینہ گئے ہوئے. خلاصہ یہ کہ آپ تاریخ کو یاد رکھیں. آپ مسلمان ہیں، اپنی تواریخ کو آپ بھلائیں نا. وہ قوم دنیا سے مٹا دی جاتی ہے جو اپنی تواریخ کو بھلا دیا کرتی ہے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اذان کا معاملہ دیکھیں، کتنے بڑے بڑے کارنامے.
جو جمع قرآن کا اگر مسئلہ میں نے عرض کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں جو سب سے پہلے جنہوں نے عرض کیا وہ کون تھے؟ حضرت عمر بن خطاب۔ انہوں نے کہا تھا کہ بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے ہیں، اس لیے اب جو ہے قرآن کو جمع کرنے کا کوئی جو ہے لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس پر بہت گفتگو کے بعد راضی ہو گئے تھے۔ تو جمع قرآن کا مسئلہ دیکھیں، اسی طریقے سے اذان کا مسئلہ دیکھیں، اسی طریقے سے اسلامی سال کا مسئلہ دیکھیں، یہ ساری خصوصیتیں کس کے اندر ہیں؟ کنہوں نے ان ساری چیزوں کی بنیاد ڈالی؟ اگر حضرت عمر کے اولیات کو پڑھیں، اولیات یعنی اولیات کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے وہ کام انجام دیا، تو بے شمار لا تعداد بے حساب انگنت ایسے امور ہیں، ایسے کام ہیں جو کتابوں کے اندر موجود ہے، جن کو حضرت عمر بن خطاب نے سب سے پہلے کیا ہے۔